يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے تمام ساتھی حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ نے آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس مرکزی انجمن تاجران ضلع کوٹلی کے صدر جناب ملک یعقوب صاحب کی زیر صدارت یہاں منعقد ہو رہی ہے اور ہمارے مرکزی عہدیداران آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہال کے اندر بھی موجود ہیں. تو آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آئے روز امن و امان کی جو صورتحال ہے اور عوامی تحریک کو کچلنے کی جو سازش کی جا رہی ہے اس حوالے سے 2 روز قبل 21/11/2024 کو ہونے والے احتجاج اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعہ کی ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو کچھ احتجاج کے دوران واقعات ہوئے وہ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. جو چیز لمحہ بلمحہ کیمروں میں محفوظ ہے. انتظامیہ نے اپنی نااہلی اور نالائکی کو چھپانے کے لیے تمام حقائق کو یکسر توڑ مروڑ کر پیش کیا. جاری ہونے والے ہینڈ آؤٹ کو مکمل مسترد کرتے ہیں. یہ سازش عوام اور پولیس کو آپس میں لڑانے کی ہے. پولیس اس معاملے میں مکمل بے بس اور غیر آئینی آرڈرز کا شکار ہوئی ہے. اس سارے واقعے میں جو پولیس اہلکاران متاثر ہوئے اور شہری متاثر ہوئے وہ سارے ہمارے بھائی بیٹے ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے. پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. انتظامیہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پولیس اور عوام کو لڑانا چاہتی ہے. یہ پولیس ہماری ہے, اثاثے بھی ہمارے ہیں. یہ لاؤ گراؤ کے ہم سخت خلاف ہیں. انجمن تاجران اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس طرح کے واقعات کی ہمیشہ مخالف رہی ہے. ہم امن پسند ہیں اور پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. 21 تاریخ کے واقعات کی تمام تر ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کوٹلی اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی پر عائد ہوتی ہے جن کی غلط اور عوام کش پالیسی کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں. ہم ان دونوں کے خلاف FIRs کرنے کی تحریک کریں گے چونکہ تاجروں, شہریوں, خواتین, بچوں, بزرگوں اور طلباء طالبات کو ان کی نااہلی اور سازش کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. تاجر برادری کے خلاف AC نے ناقابل اشاعت زبان استعمال کی ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ہم اس سارے واقعے کو ناقص حکومتی پالیسی اور انتظامی نااہلی تصور کرتے ہیں. آزاد کشمیر بھر کی پولیس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کریں کیونکہ یہ نہ صرف پولیس بلکہ تمام سرکاری ملازمین اور ان کے بچوں کے مستقبل کی تحریک ہے. اور اس پرامن تحریک میں جو ہے جو بھی سازشیں کار فرما ہوں گی اور جو بھی غیر قانونی احکامات جاری ہوں اس کے ماننے سے تمام لوگ جو ہیں انکار کریں. میں اب گزارش کروں گا مرکزی صدر انجمن تاجران جناب ملک یعقوب صاحب کہ وہ آگے کی صورتحال کو. ہاں بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے تاجروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص تمام صحافی, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی قوم کا مشکل وقت آیا تو انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا. یہ جو 21 تاریخ کا جو واقعہ ہے, جو یہ ہینڈ آؤٹ جو جاری کیا گیا ہے یہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے, یہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ یہ درست نہیں ہے. یہ بالکل اس کے برعکس معاملات سارے. ایک تو یہ کہ میں چونکہ اس وقت 1:40 سے میں شہید چوک سے میں گیا, وہاں پر ابھی کوئی بندہ نہیں تھا. جب میں بائی پاس پہ پہنچا تو پتہ یہ چلا جی کہ جو شہید چوک جو ہے یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے اور ہم نے وہاں دعا ہوئی تو باہر نکلے تو جب بائی پاس پہ گئے تو وہاں بھی دھوئیں کے وہ جو اثرات موجود تھے. اور میں یہ نہیں سمجھا تھا کہ شاید اتنا بڑا کچھ ہوگا, لیکن جب ہم کوشش کی شہید چوک پہنچے میں تو تمام راستے بند تھے. اور جمعہ صاحب صبح جب میں گیا
تو اس وقت بھاری نفری جو ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر موجود تھی، اور وہاں پر انتظامیہ کے افسران نے پولیس کو وہاں مورچہ بنا کر دیا، اور وہاں سے وہ فائرنگ اور آنسو گیس وہ پھینک رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محدود پیمانے پہ جو ہے نا لاٹھی چارج کیا، محدود پیمانے شیلنگ کی ہے. یہ بالکل جھوٹ کا بلند ہے. جب ڈپٹی کمشنر صاحب آپ اور آپ کے ماتحت افسران نے بھی قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے یہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں. اگر آپ کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے کہ آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ بنا کر دیا اس نے، تو آپ کے ساتھ قبر میں وہ جو سچائی جائے گی، جھوٹ کا بندہ نہیں جائے گا. یہ حسن مارکیٹ، شہید چوک اور حافظ اسلم روڈ، سلطانیہ بازار اور لنڈا بازار تک، مین بازار تک آپ کے شیل وہاں پہنچے جو ہم نے گٹھے کیے بوریوں کے حساب سے. تو یہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں. اور پھر وہاں عورتیں اور بچے، جو چھوٹے بچے عورتیں بیہوش پڑے. یہ جتنے بھی ہماری چھوٹے بڑے پلازے ہیں، جیسا کہ یہ شاہ محمد پلازا ہے، یہ صدیقی پلازا ہے، اسی طرح چھوٹے بڑے الفضل پلازا ہے، سب چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں یہ شیل جا کر پڑے. اور جو ہے نا وہاں چونکہ وہ ٹائم پیک پر تھا، اسکول کے بچوں کا تھا، اور وہ اس وقت اس قدر میں سمجھا کہ کوٹلی میں خون کی ہولی کھیلی گئی. یہ واقعہ کربلا یاد کروایا گیا کہ کوٹلی میں جو ہے نا آج انتظامیہ نے اس قدر چڑھائی کی جیسے کہ کسی دشمن کی فوج پہ، یا دشمن کی فوج جو ہے نا وہ جیسا کہ غزہ میں اسرائیل کی فوج جو ہے نا حملہ کرتی ہے، اس طرح ہم پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چڑھائی کی گئی، اور اس طرح کا جو ہے نا وہاں پر جو لاٹھی چارج یا جیسے بھی پتھراؤ کیا گیا. یہ دیکھیں کہ یہاں ہم نے یہ 2 سال ہوئے، یہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑے بڑے پروگرام کیے. کسی جگہ پہ 2-2 ہزار بندہ بھی اکٹھا ہوا، کسی جگہ پہ ایک پتہ بھی نہیں ہلا. لیکن کیا وجہ ہے کہ 40-50 یا 100 بچوں کا یا جو یہ کالا قانون اس کے خلاف وہ آواز بلند کر رہے تھے. ہم اس کالے قانون کے خلاف ہر صورت جو بھی کو اٹھے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی حمایت کریں گے، اور کالے قانون کے خلاف جو ہے نا ہم اس کی مذمت کریں گے. اور اس کی جو ہے نا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ساتھی نوٹیفیکیشن، اس کو جو ہے نا ہم نہیں مانتے، کسی صورت نہیں مانیں گے. اور جو بھی بندہ اٹھے گا اس کے خلاف ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ساتھ یکجہتی بھی کریں گے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے جی کہ اگر 40-50 یا 100 بندہ وہاں سے نکلتا ہے، کالج سے نکلتا ہے، تو پھر ان کو آپ نے وہ شہید چوک میں آئیں گے. احتجاج ہوتا ہے چوکو چروہیوں میں اور جنگلوں میں نہیں ہوتا. اور یہ پرامن احتجاج ہے. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. وہ بھی پرامن تھے، ان میں سے کوئی بندہ بھی دہشت گرد نہیں تھا اس میں. لیکن اس انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جب انہوں نے آنسو گیس کے شیل شہید چوک میں پھینکے، اور پھر لوگوں کی دکانیں بند کروائی گئی، زبردستی بند کروائی گئی. اور کوٹلی شہر پورے کا پورا جو ہے نہیں دیکھے کہ وہاں میں نے جب میں پہنچا، وہاں میں تقریباً 2-2:15 بجے پہنچے، بٹ ٹرانسپورٹی پہ پہنچا. جس مارکیٹ میں گیا تھا وہاں عورتیں رو رہی تھی، بچے بلبلا رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. پھر ہمارا ایک تاجر زین نام ہے اس کا جو ہے نا وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور پھر کو سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں سے اس کو کوٹلی میں یہاں پریشر نہیں کیا گیا، اس کو جو ہے نا یہاں سے ریفر کر دیا، پنڈی میں ریفر کر دیا گیا یا میرپور میں بھیج دیا گیا. پھر ہمارا انجمن تاجران نکیال کا صدر جو ہے اس کو وہ بے ہوش ہو گیا، تو یہاں بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا بندوبست کیا وہ آکسیجن کا، تو وہ جو ہے نا اس کو راولپنڈی میں ریفر کر دیا گیا. یہ جان بوجھ کر کہ یہاں اگر رہے تو تاجر یہاں آ جائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا ہمارے لیے. تو پولیس والوں کو اپارٹمنٹ کر لیا گیا، لیکن ہمارے تاجروں کو جو ہے نا وہاں سے وہ شفٹ کر دیا گیا، ان کو ریفر کر دیا راولپنڈی میں. ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں یہ کم ہے. ایک بات جو بالکل واضح ہے، یہ اکثر مجھے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آپ لبریشن فنڈ کے ہیں؟ تو میں یہ جواب دیتا ہوں میرا ہم لبریشن فنڈ کے نہیں ہیں. لبریشن فنڈ سے چونکہ ہر ایک اپنا نظریات ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں. میں لبریشن فنڈ سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس میں لبریشن فنڈ بھی موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں. لیکن خدا کے لیے میں فنڈ کہتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف کسی نے کوئی لب کشائی نہیں کی، نہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میں لبریشن فنڈ کے جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں
میں ان کا جو ان کا منشور ہے وہ بھی ہم نے پڑھا. خدا کی قسم کسی کو کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, نہ میں خلاف ہوں نہ وہ خلاف ہے, اور ہمارے نظریات اپنے اپنے, لیکن جب جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ایک مقصد کے لیے نکلی ہوئی ہے, ہم سارے اس میں ایک ہیں. ہمارا ایک ایس او پی ہے, ہم ایس او پی کے تحت ایس او پی میں سب سے بڑی جو ہمارے جو وہاں شامل ہے وہ یہ ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں ہم نے پرامن رہنا ہے. ہم اس پرامن رہنے کے وجہ سے ہم پوری قوم جو ہے نا وہ ایک جھنڈے تلے وہ متحد اور منظم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ہمارے تاریخی طور پر بھی ہم نے یہ دے دی ہے, اس کے لیے جو ہم نے قانونی مشروں سے مشورہ کیا ہے کہ جو وہ واقعہ جو ہوا ہے یہ اس کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہم وعدہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم نے جانا پڑا, ہمیں اپنے جان کی قربانی دینی پڑی, ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑی, ہم نے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی, لیکن کشمیری قوم, کشمیریوں کے حق میں, کشمیریوں کے بچوں کے حقوق کے لیے ہم کسی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کے حق کے لیے ہم آواز اپنی بلند کرتے رہیں گے. جہاں ہم جیسے بھی کوئی جتنا مرضی کوئی ڈی سی کو سخت آ جائے, جتنا مرضی کوٹلی کو لوگوں کو وہ فتح کرنے کے لیے آ جائے, لیکن ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں پھر اپنے تمام شہریوں کو, بالخصوص کوٹلی کے شہریوں کو, نوجوانوں کو یہ گزارش کروں گا کہ پرامن رہیں, پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. پرامن جدوجہد کرنے سے ہماری کامیابی بھی ہے, پہلے بھی ہم نے پرامن رہے ہیں اور اس پرامن رہنے سے ہماری جو ہے نا وہ کامیابی ہوئی ہے. اور آئندہ بھی ہم نے, ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم کہیں تقریب کاری کریں. جو تقریب کاری کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, نہ ہم کسی کو یہ کہیں گے وہ تقریب کاری کرے, نہ ہم جلاؤ گراؤ کے جو ہے نا وہ, نہ ہم ذمہ دار ہیں اور نہ ہم اس کسی کو یہ کہتے ہیں, نہ ہمارا کوئی منشور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جلاؤ گراؤ جلاؤ کی ذمہ داری انتظامیہ ہے جنہوں نے ان لوگوں کو سہولت مہیا کی ہے یا لوگوں کو بلایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لبریش فنڈ کے جو عزیز ساتھی میرے ساتھ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا پروگرام ختم کر کے وہ گھر چلے گئے, یہ اس کے بعد واقع ہوئے. یہ ساری ذمہ داری یہ ٹوٹلی انتظامیہ پر آتی ہے. جو بھی واقعات ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ مہیا کیا ہے, ایسے لوگوں کو کہ وہ ایسے جو تقریب کاری کریں یا نہ کریں, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. ریسٹ ہاؤس کے اندر پولیس کا وہاں پڑاؤ تھا, 300-400 پولیس والے موجود تھے. یہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے, یہ ہمیں تو نہیں پتا اس کا, چونکہ وہاں پر موجود ہے. ہم سارے انجمن تاجدار یہاں موجود ہے, اس وقت موجود ہے. تو یہاں اگر جو واقعہ اندر ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داری ہماری ہے, جو باہر ہوتا ہے اس کا تو ہم نہیں ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہے جو گراؤ جلا ہوا. اور میں پھر یہ کہوں گا ارباب اختیار سے کہ اس کی انکوائری کروائیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. ہم تو اپنی طرف سے کریں گے, لیکن جو بڑا واقعہ ہے اس کی ہم انکوائری چاہتے ہیں. یہ جو ہمیں جو جھوٹ کا بلندہ اس دور میں, جب کوٹلی شہر پورا کیمرے کی آنکھ میں ہے, پورا شہر کوٹلی کیمرے کی آنکھ میں ہے اور ہر بندے کے پاس کیمرہ موجود ہے, ویڈیو موجود ہے, پل پل کی خبر, ایک ایک منٹ. ذرا سے یہ دیکھیں انصر بیگ صاحب نے جو وہاں جب جلوس چلا تو یہ آگے آگے مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کی. اسی طرح سارے صحافی, شوکت قمر صاحب, جو بھی جتنے صحافی جو ہیں, سوشل میڈیا والے بھی, پرنٹ میڈیا والے, سب نے, امناز صاحب نے, سب نے, اور کوٹلی کے شہریوں نے بھی جو ہے نا وہ کیمرے کی آنکھ میں تمام واقعات بند کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ جھوٹ کا بلند ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہ اس طرح کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہم کبھی نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے اور جو آرڈیننس, ذاتی آرڈیننس ہے, جیسا کہ صدر آزاد کشمیر, ریاست کا سب سے بڑا جو ہے نا آئینی عہدہ ہے, انہوں نے بھی باہر میں خطاب کیا. انہوں نے بھی کہا جی یہ بلیک, اس کو کہا کہ یہ کالا قانون ہے, انہوں نے بھی یہ کہا. تو اس کے بعد کوئی کیا رہتا ہے. اور میں مطالبہ کرتے ہیں پورے آزاد کشمیر کی طرف سے, کیونکہ میں انجمن تاجدار آزاد کشمیر کا صحیح نائب صدر بھی ہوں پورے آزاد کشمیر کا. میں مطالبہ کرتا ہوں تاجروں کی طرف سے بھی, شہریوں کی طرف سے بھی, طلباء کی طرف سے, تمام سیاسی سماجی جماعتوں کی طرف سے بھی, اور جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی, کہ اس کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے. اگر آپ امن چاہتے ہیں تو اس کو ختم کیا جائے. اور ہمارے کسی بھی جگہ پہ, آزاد کشمیر کے کسی جگہ بھی, ہمارے پرامن احتجاج پہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کی ناجائز حرکت کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور بالخصوص کوٹلی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی ایک بار پھر میں مذمت کرتا ہوں. اور آئندہ ہم اس طرح کی جو ہے نا کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. ہم پرامن شہری ہیں اور پرامن جو ہے نا ہم احتجاج کریں گے. احتجاج بھی رونا ہے. سب سے اگر کوئی کمزور
پہلو یہ ہے تو وہ احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے، کم سب سے کمزور، تو وہ بھی ہمیں اگر کرنا کمزور نہ کرنا دے تو پھر ہمیں یہ سوچ رہے کہ یہ پھر ہمیں، لیکن ہم شہری ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، یہ دکانیں ہماری ہیں، یہ دفاتر بھی ہمارے ہیں، یہ جیسے کل پہلے کہا یہ پولیس کے بچے وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، لیکن ان کو غلط حکم دیا جاتا ہے، ان کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ بالکل یہ سرکاری ملازمین بھی یہ ان کے آرڈر نہ مانیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں بھی اس کی جوابی کارروائی کرنا پڑے۔ ہم شریف لوگ ہیں، شرافت سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بدماش نہیں ہیں، اور اگر کوئی بدماشی کرے گا تو ہم بدماش کا ہاتھ روکنا جانتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام تاجروں سے، شہریوں سے یہ کہہ رہا ہوں، پرامن ہیں۔ میں اس کے ساتھ آپ سے ہاں ایک بات ہے کہ 5 دسمبر کو پورے آزاد کشمیر میں وہ کال ہے، ہم اس کال کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور شہری اور تاجر سارے تیار رہیں 5 دسمبر کو بروز جمعے کو وہ جو ہے نا وہ پورے آزاد کشمیر کے ہے اسی کالے کا ان کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے نا 5 دسمبر کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی مقصد کمیٹی کی یہ کال ہے، اور وہ پیا جام بھی ہے، اور اس میں جو ہے نا شٹل ڈاؤن بھی ہے، تو ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ہمیں آگے بھی جانا پڑے۔ بہرحال میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تاجروں کا اور شہریوں کا سب کا، کہ آپ نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا، اور بالخصوص جو واقعہ کوٹلی میں ہوا اس میں بھی آپ نے بڑے تمل کا مظاہرہ کیا، اور میں راجہ رحیم صاحب، جمیل مناز صاحب، ملک ظفر صاحب، صدر سینئر ہے صدر ہمارے انجمن تاجران کے دور کے صدر ہیں، اپنے مسعود چودھری صاحب، انہوں نے جو ان سارے لوگوں نے انہوں نے جو ہے نا اس دن بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور اپنے شہر کو بچانے کے لیے، اور شہر میں خون کی ہولی جو کھیلی جانے والی تھی اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا۔ اس میں انوار بیگ صاحب یہ سارے ہمارے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے جو ہے نا بعد میں جو پہنچے، پھر شام کو ہم نے اس کو وائنڈ اپ کیا۔ یہ ہم نے کسی انتظامیہ پہ آسان نہیں کیا، چونکہ شہر ہمارا اپنا ہے، اس لیے ہم نے اپنے شہر کو بچانے کے لیے ہم نے جو ہے نا کارروائی کو روکا ہے۔ اور ہاں ایک بات تھی کہ جو احتجاج ہوا تھا یہ ہمارا تاجروں کا نہیں تھا، اور نہ ہی جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چند ہمارے رابطہ بنی ہے وہ یہ ان کا تھا، لیکن ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، جو مقصد تھا ان کا ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ملک صاحب جیسا کہ آپ احتجاج والے روز بھی آپ کی جو ہے وہ اوپینین آپ کا آیا تھا، آپ نے ساتھیوں کو جو اپنا بیان جاری کیا، آج یہاں پریس کانفرنس میں بھی آپ نے اشارہ دیا کہ انتظامیہ جو ہے وہ پولیس اور عوام کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ تو پولیس کے حوالے سے جو پولیس نے یہاں آنسو گیس کی سیلنگ کی اور لوگوں پہ جو ہے ان پہ تشدد کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے اس کے کردار کا تعین آپ کس طرح کریں گے؟ ایسا کہ چونکہ یہ پریس کانفرنس ہے، شہری بھی ہیں تاجر بھی ہیں، مجھے بالکل صاف صاف بات کرنی چاہیے۔ میری سمجھ میں یہ ہے کہ ایک پولیس افیسر نے یہ کہا کہ ہمیں اب شیلنگ بند کر دینی چاہیے، لیکن اسی نے کہا نہیں، آرڈر از آرڈر، موو، آرڈر از آرڈر، یہ کہا کہ موو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ پولیس بے بس ہو چکی ہے، ہمیں اپنے شہری پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، نہ شہری ہم پہ تشدد کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی یہ ساری انتظامی نالی ہے، خود تو دفتر میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے آرڈر جاری کرتے ہیں، آگے جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے آگے کیا ہو رہا ہے، وہ جو ہے نا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں یہ تاجروں شہریوں اور پولیس کو لڑائی میں پوری آزاد کھمی پولیس سے، بلکہ چیف سیکرٹری میں سمجھتا ہوں آئی جی سے میں بھی مطالبہ کروں گا کہ ان کے بغاوے مت آؤ، اپنی پولیس کو جو ہے نا وہ بالکل ہی محدود کر دو، اور جو ہے نا یہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا ملک صاحب، جیسے ریسٹ ہاؤس میں جلاؤ گراؤ کیا گیا، اس وقت گیٹ بھی بند تھے اور پولیس کی ایک بھاری جمع یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھت کے اوپر موجود تھی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے گیٹ کو کراس کر کے چھلانگیں لگائی گئی اور اندر تک برتن توڑنے کے لیے کہا گیا، اور حالانکہ مین دروازے ریسٹ ہاؤس کے ملازمین نے بند کر کے اپنے وہ اندر چلے گئے۔
تو اس کی سی سی ٹی وی نہیں آئی, 7 کروڑ اس کی لاگت بتائی جا رہی ہے, اور ایسا ریسٹ ہاؤس ہے جس کے اندر نہ آج تک انٹرنیٹ ہے اور نہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جس جگہ پہ ان کی حالت یہ دیکھ لیں, جس جگہ پہ یہ پرائم منسٹر ٹھہرتا ہے, صدر آزاد شبیر ٹھہرتا ہے, وہاں پر جو ہے نا وہ ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں, منسٹر ڈالے ہوتے ہیں, یہ ایک ویری امپارٹنٹ جگہ ہے. اور وہاں پر اگر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں تو یہ کس کی نائلی ہے, یہ ان کی حالت دیکھ لیں. تو یہ چاہیے کرتے ہیں تعجب ہے. جہاں تک وہاں پر جو جلاؤ گراؤ کی بات آئی ہے, تو میں نے پہلے کہا کہ وہاں پر مورچہ تھا پولیس کا, وہاں پر پولیس وہاں بیٹھی ہوئی تھی, گنے لے کر وہاں بیٹھی تھی, وہاں سے شلنگ ہو رہی تھی, وہاں سے پتھراؤ ہو رہا تھا. تو ان کا پتہ ہوگا نا جی, یہ پولیس نے جلائی ہے, کسی اور نے جلائی ہے, جو بھی چیز نے بھی جلائی ہے, لیکن وہاں پر پولیس موجود تھی, چھت پہ موجود تھی. وہ جو ایس سی او کا دفتر ہے میرے دکان سامنے, اس کے اوپر پولیس تھی. جو ساتھ بینک ہے اس کے اوپر پولیس تھی. ساتھ جو اپنا سادہ ویو ہے اس کے اوپر پولیس تھی. یہ پولیس جگہ جگہ کھڑی تھی, یہ نظر ان کے آ رہی تھی. یہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہیں, اس میں پولیس باری نفری چھت پہ موجود تھی, نیچے ہی موجود تھی. تو یہ ان کو پتا ہوگا کہ کس نے لگائی ہے. بہرحال جو ہے نا, جن کی کال تھی, یہ ابھی شاید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا پروگرام کینسل ختم کر کے تو انہوں نے کہا کہ آپ سارے لوگ اپنے گھروں میں جائیں, ہمارا گراؤ جلاؤ سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ ہماری یہ کال ہے. ہماری کال پرامن تھی تو وہ پورا رہیں گے, پرامن ہو کر چلے گئے تھے. ایک اور نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے کہ ایمبولینس کے اوپر حملہ کیا گیا, چونکہ فیصل حسن صاحب اس موقع پہ موجود تھے. کیا اس میں کوئی مریض تھا جو لاری اڈا کی طرف کوئی اسپتال ہے, وہ میرے خیال میں اس وقت بند تھا, کون سا مریض لے کے ادھر جا رہی تھی ایمبولینس, اور سنا ہے کہ اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا یہ انتظامیہ کی طرف سے کہ کوئی اس میں زخمی لے کے جا رہے تھے تو حملہ کیا گیا. میں تو کافی دیر سے وہاں پہنچا ہوں. وہاں پر جو ہے نا اس کی جو تھی نا, جو اس کا منہ تھا نا, وہ اوپر کی طرف تھا. شاید وہ عالم اسپتال میں جانے گئے یا ریسٹ ہاؤس میں جانا تھا, انہوں نے کہیں جانا ضرور تھا ایمبولینس نے. تو یہ چونکہ فیصلہ ہم وہی بات کریں گے. اس میں ملک صاحب سوال لیجیے گا کہ گزشتہ 2 دن سے جو یہ اپن ہوا ہے, اس میں جو ایمبولینس ہے اس واقعے کو کافی وائرل کیا گیا ہے, اور رحیم صاحب کا ایک آڈیو وائس میسج بھی ہے, وہ بھی ہم نے سنا ہے. اور فیصل صاحب موقع کے گواہ ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ فیصل صاحب اس پہ اوپر موقف دیں. کیونکہ جو مجھے معلومات ہے جی, جو مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے جی کہ اس میں چونکہ جس گاڑی میں شل تھے نا, وہ گاڑی جل چکی تھی, جو مجھے معلومات ہوئی ہے. اور شل کے بعد ختم ہو چکے تھے, تو وہ بے بس جب ہوئے تو انہوں نے وہ شل منگوائے اس ایمبولینس میں. جو مجھے معلومات آئی ہے, اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھا ہوں کہ این جی او کو اس طرح کی ایمبولینس سے اس طرح کے استعمال نہیں کرنا. لیکن ابھی یہ کلیئر کریں گے نا فیصل صاحب سے, پوچھیں گے کیونکہ مجھے اس طرح کی معلومات نہیں ہے. وہاں پر کیا اس گاڑی میں شیل موجود تھے, اور وہ جو قادری ہے پولیس افیشل, وہ بھی اس آپ موقع پر وہاں پر پہنچ چکے تھے, کیا واقعہ ہوا تھا آپ کی ہم کو دیکھا؟ بہت شکریہ سر بیگ صاحب. جب یہ گاڑی شہید چوک سے ہم نے, بلکہ میں نے اور راجہ رحیم صاحب اور جمیل ناز صاحب نے سے راستہ بنا کے دیا, ہو سکتا ہے کوئی آگے زخمی ہو, پولیس سے رضاکار بھی ہمارے بھائی ہیں. تو جب ہم نے انہیں راستہ دیا اور یہ نیلم ہوٹل سے آگے چلے گئے, آگے سے چند لوگوں نے انہیں روکا, انہوں نے کہا پہلے اس گاڑی کی تلاشی ہمیں کریں. جب میرے خیال میں تلاشی کی بات ہوئی تو اس گاڑی کے آگے جانے کے بجائے اسے ریورس سے لگا دیا. ریورس کرتے کرتے میری دکان کے پاس ایک گاڑی تھی, اس پہ کھڑی سے ٹکر لگائی, اور جب گاڑی وہاں پہ رک گئی تو ساتھیوں جو لوگ تھے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, مظاہرین تھے وغیرہ, انہوں نے کہا گاڑی کی تلاشی کریں. گاڑی کی تلاشی نہ کرانے پہ زبردستی انہوں نے شیشہ وغیرہ توڑا. تو اس میں سے ہمارا ایک بھائی تھا جو ایک قادری صاحب, وہ پولیس آفیسر ہے, انہوں نے اسے ہر بندہ بھی جانتا ہے, وہ اس گاڑی سے وہ نکلے. جب وہ باہر نکلے تو اچھا فیصل صاحب یہ بتا دیں لوگوں کو, سننے والوں کو, جو گاڑی سے نکلا تھا وہ پولیس والا بندہ تھا یا سول تھا؟ جی وہ پولیس والا تھا, بلکہ اسی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی ہیں, بلکہ وہ میں آپ کو دے بھی دوں گا. کیا اس میں کوئی مریض تھا؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی تھا. میں اسی لیے تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب وہ قادری نکلا, لوگوں نے اس پہ تشدد شروع کیا. میں نے اور چند ساتھیوں نے, بلکہ جمیل ناز صاحب نے, ہمیں اسے لے کے حسن روڈ کی طرف, بلکہ میں آپ کو میری کوشش تھی میں اسے اپنے گھر لے جاؤں, لیکن بھاگتے بھاگتے میرے بازو پہ بھی اچھے خاصے مکے وغیرہ جو کچھ ہو سکتا تھا, اسے الفضل شاپنگ سینٹر سے آگے کراس کرایا بڑی مشکل, کیونکہ ایک آنسو گیس کی کنٹینیو شیل سے میرے جو سینے میں بھی مطلب کہ سانس لینے میں بھی پرابلم تھی. اسے آگے ہمارے محلے میں ایک گھر میں اسے رکھا گیا, اور وہاں تک یہ واقعہ, کیونکہ پیچھے جو شیل نکلے, بلکہ میں نے بھی کئی بار کہا کہ کسی سے, بلکہ نوید ویلفیئر والوں سے بھی پوچھا, انہوں نے گاڑی کوئی شیل نہیں تھا. وہ پولیس والا سا جو بھی تھا اسے آگے لے کے جا رہے تھے, پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جا رہے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ مال صاحب نے کہا کہ عالم میموریل ہاسپٹل تھا, شاید وہاں پہ لے کے جا رہے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے مال صاحب نے کہا کہ جو ایمبولینس ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں استعمال ہونی چاہیے.
اچھا کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی مریض تھا؟ آپ وہاں پہ موجود تھے موقع پہ؟ میں بھی وہی کہا نا، میں نے وہی کہا کہ جب وہ جس پہ تشدد ہو رہا تھا قادری پہ، اسے ہم لے کے نکل گئے، وہ ٹھیک تھا؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی پولیس رضاکار تھا، پولیس رضاکار تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک بات کہی ہے جس کی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں آپ کا کیا نیا عمل ہوگا؟ وہ ہم نے اپنے وکلاء سے مشورہ کر لیا ہے، اس کے بعد آگے بہت سارے اور بھی اس میں آتے ہیں نا، کہ اگر ہم تھانے میں دفعہ دیں گے پھر وہ جو ہے نا وہ آگے قانونی پروسیس بھی ہے، اس میں ہو جائے گی۔ ہم نے مشورہ کر لیا اپنے جو ہمارے جو قانونی ہمیں وکلاء ہیں نا، ہم نے ان سے جو مشورہ کیا ہے تو یہ ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ ملک صاحب، دوران رپورٹنگ ہم نے دیکھا کہ پولیس کے جہاں پہ اہلکار ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی ہمیں زبردستی آرڈر دیے جا رہے ہیں عوام کے ساتھ تصادم کرنے کے لیے۔ اسی کے درمیان ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ پولیس کے اہلکار ایک دوسرے کو اکسانے کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے رہے اور گالیاں بھی رسید کرتے رہے۔ اس کا سب سے بڑا برا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آنسو گیس جو وہاں سے موو کر کے جو ہمارے لوگوں کے گھروں تک پہنچی، جو خواتین بچے اس سے متاثر ہوئے، اس میں 1% بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ ان کو روکنے کے باوجود اسٹریٹ وے ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہوگا؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ اوپر والا آرڈر ہے نا، میں نے اوپر کا آرڈر وہ لے کر وہ لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، وہ آرڈر نہیں ماننا چاہیے۔ مسئلہ یہ آتا کہ پولیس کے اہلکار یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ان کو، میں نے خود ان سے پوچھا کہ جی ہمیں مجبور کیا گیا، ہمارا نام نہ لیا جائے، ہم عوام کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے۔ بس یہی ہمارے ساتھ بھی، ہم نے بھی اپنی تحقیقات جو یہی کی ہے۔ ظاہر ہے وہ ملازم ہیں، چھوٹے ملازم ہیں، وہ کانسٹیبل ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کے دیکھیں ان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں یا ہم ان کے دشمن ہیں۔ لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ ذمہ دار ہو گئے، ایس ایس پی صاحب ہیں، ذمہ دار ہیں، بالکل سرنڈر کر دیں۔ طاقت اللہ کے پاس ہے، روزی اس کے پاس ہے، رزق اس کے پاس ہے، تمہاری عزت و ذل اس کے پاس ہے، اور آخرت میں ہم نے اسی قبر میں جانا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اوپر بیٹھے ہوئے نا اڑ دینے والے، جو کشمیریوں کی اس تحریک کو کچلنے والے، وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا، بڑا بول نہیں بولتا، نعوذ باللہ تو استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دفتر میں نہیں بیٹھیں گے، یہ پورے آزاد کشمیر دفتر میں نہیں بیٹھیں گے، وہ بنگلہ دیش والا ماحول بننے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ یہ ہم جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پرامن رہیں، لیکن ان کی جارحانہ، یہ جو جارحانہ جو اقدامات ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسی کوئی واقعہ ہو جائے۔ ملک صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ کیا پولیس نے بلٹ بھی فائر کیے ہیں؟ ہاں، بلٹ کے جو ہے نا وہ بھی ان کے پاس مجھے ابھی لائے، وہ بلٹ تھے، وہ ہم نے جو ہے نا وہ کھوکھے تھے نا، ہم نے گٹھے کیے تھے، بلکہ ہم نے لوگوں کو دکھائے بھی تھے، بلکہ شہید چوک دکھائے تھے۔ ابھی تو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے موجود، شاید میں بیگا صاحب پاس تھے، ابھی نہیں لائے، تو اگر موقع ملا تو وہ بھی ہم جو ہے نا کہیں عدالت میں پیش کریں گے۔ ملک صاحب، میرا آخری سوال ہے پریس کانفرنس کا، تو آپ کی پریس کانفرنس کا جتنا بھی لب لباب ہے، آپ نے جو ہے وہ 21 مئی کے واقعے کو، جس کا قصوروار جو ہے وہ انتظامیہ کو اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ٹھہرایا ہے، اور پولیس کو آپ نے مکمل طور پر بے قصور ثابت کرنے کی یہاں کوشش کی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنے موقع پر قائم ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بے قصور ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہم کریں ذاتی طور پر، اس طرح کے ماضی میں ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں بالکل کسی کو جو ہے نا وہ الزام سے بری نہیں کرتے، ایک بات تو کلیئر ہے کہ بالکل ہم کہیں گے بالکل وہ وائٹ ہے، لیکن جو آرڈر دینے والوں نے غلط آرڈر دیا ان کو بھی استعمال کیا گیا، پولیس کو استعمال کیا گیا۔ ملک صاحب، اس میں آپ یہ سوال پوچھوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرف مظاہرین نہیں بھی تھے اس طرف اندھا دھند شیلنگ کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ مظاہرین موجود نہیں تھے تو پھر پولیس کا اس طرف اندھا دھند شیلنگ کرنا کس چیز کی دلیل تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہید چوک میں جب آنسو گیس پھینکی گئی تو شہید چوک یہاں سے تاجر موجود ہیں، وہاں پر مظاہرین نہیں تھے، وہ جو اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پرامن طور پر ابھی کالج میں تھے، کالج سے نکلے ابھی رولی گلی میں موجود تھے، تو وہاں شہید چوک میں انہوں نے شیلنگ کرنی شروع کر دی، وہاں پر جو ہے نا چونکہ مجھے وہاں موجود تھا، مجھے نے کہا کہ وہاں پر جو ہے نا کریں شیلنگ کریں، شہید چوک میں کریں تاکہ وہ شہید سے انہوں پہنچ سکے پہلے ہی۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا، جہاں پر مظاہرین نہیں تھے انہوں نے پورے شہر کو تعلق بنایا تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا کون مظاہرہ کرتا ہے کون نہیں کرتا، پورے شہر کو تعلق بنایا انہوں نے۔ اچھا ملک صاحب، آخری سوال پھر صدر صاحب بات کریں گے، جو مقدمات اور دیگر چیزیں ہوں گی ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، نہ پہلی بات تو ہے کہ نہ مقدمات سے ڈرتے ہیں، نہ سازش ڈرتے ہیں،
نہ شہید ہونے سے ڈرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ہم جو ہے نا شہید ہو جائیں. یہ عزت کی زندگی، شہادت کی موت، یہ سب سے بڑا انعام یہ اسلام میں مسلمان کے لیے. یہ 5 دسمبر کے حوالے سے گڈ ٹرانسپورٹ کے صدر مسعود عارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بولے آ جائے گی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 21/11/2024 کو جو آنے والے احتجاج پہ جو ہے انتظامیہ نے جو شیلنگ کیا ہے اور لاٹھی احتجاج کیا ہے، میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ سٹی ہے اس بات کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا. یہ سخت ترین انتظامیہ کی نااہلی ہے اور میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل کیا جائے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے تاکہ نہ اس طرح کے جو رونما واقعات ہوتے ہیں نہ ہوں. اس کے علاوہ جو ڈپٹی مجسٹریٹ صاحب تھے وہاں پہ شہید چوک کے اندر جو ڈپٹی کر رہے تھے، میں اس پریس کلب میں بیٹھے تمام اپنے ذمہ داران کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں سخت الفاظ میں ان کے جو انہوں نے الفاظ یوز کیے ہیں اس کی میں مذمت کرتا ہوں اور پھر فور وہ عوام سے اس پہ معافی مانگیں. یہ کوئی لا کے جنڈ نہیں تھے، یہ اپنا حق مانگ رہے تھے. ان کا حق تھا. جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے بیٹے تھے، ہمارے دوست تھے. شہر کے اندر جو تاجروں کا نقصان ہوا ہے، ہمارے 2 تاجروں کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، بہت سے تاجر ہمارے زخمی ہوئے ہیں. میں ان سے بھی اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پھر فور اس پہ جو ہے انکوائری کی جائے. اس کے علاوہ جو 5 دسمبر کی کال ہے جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پورے آزاد کشمیر میں پیا جام اور شٹر ڈاؤن، میں بحیثیت گڈ ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر کے مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے پورے آزاد کشمیر میں جو 5 تاریخ کی ہماری کال ہے میں اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور وہ غیر معنی مدت تک ہوگی. جب تک جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب تک ان کے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ جب تک نہیں مانے جائیں گے تب تک ہماری جو گڈ ٹرانسپورٹ وہ آزاد کشمیر کے اندر بند رہے گی. اس میں ہم کوئی ڈیزل، کوئی پٹرول، کوئی جو خورد اشناء کھانے پینے کی چیزیں کسی حوالے سے بھی جو ہے گڈ ٹرانسپورٹ کوئی کام نہیں کرے گی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پریس کلب کے تمام ساتھی دوستوں کی جانب سے امین تاجران کے صدر جناب یعقوب صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف لائے باقی سارے عہدیداران کو تشریف لانے کے لیے ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات پہ یقین کہ آپ کو سچ کی آواز کو بلند اور توانا رکھنے کے لیے ہمارا جو بھی کردار ہوگا ہم غیر مشروط طور پر وہ ادا کرتے رہیں گے. آپ کو شکریہ. بہت شکریہ جناب.